ایک جوان بیٹے کا انتقال ہوا، باپ سینہ پیٹ رہا ہے، چہرے پر تماچے لگا رہا ہے، بے صبری کا انداز دکھا رہا ہے، اور جب ہم نے پوچھا روتا کیوں ہے، کہا میرا جوان بیٹا چلا گیا، میری پیری کا عصا چلا گیا، میری لاٹھی ٹوٹ گئی، میری کمر پست ہو گئی، بولتا چلا جا رہا۔ میں نے کہا بیٹے کے جانے کا تجھے بہت غم ہے؟ کہا بڑا غم ہے۔ کہا تو بھی قبر میں اتر جا۔ کہا نہیں وہاں تو نہیں جائیں گے، میں اوپر ہی رو لینے دو، اتنا غم نہیں ہے، اتنا غم نہیں ہے، میں بڈھا ہی صحیح مگر ابھی اوپر ہی رہنا ہے، اس جوان کو جانے دو۔ ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جاؤ، مزاج تو دیکھو۔ اور بڈھا باپ مرتا ہے تو بیٹا چلا رہا میرا باپ گیا، میرا سرپرست گیا، میرا دعا گو گیا، میرا نگراں گیا، میری حمایت کرنے والا گیا، چیخ رہا ہے۔ میں نے کہا باپ کے جانے کا اتنا ہی غم ہے تو بھی اتر جا، تو کہتا نہیں نہیں مجھے ایک بڈھے کو جانے دو، مجھے اوپر ہی رہنا ہے، اس نے جو کما کے رکھا ہے یہ کون کھائے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ارے دوستو دیکھو میں انصاف کی بات کر رہا ہوں، چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ایک قالین بچھا دے، ساری قالینیں اسی کی خریدی ہوئی، کہا نہیں یہ بھی نہیں بچھانا ہے، جلدی جلدی لپیٹو۔ میں نے کہا ایک کام یہ کر، تیرا بڈھا باپ ہے، اس گھر میں 50 سال وہ رہا ہے، ایسا جلدی مت کر، کفن پہنا دے، غسل دے دے، مگر 1 مہینے 2 مہینے اور بھی تو رہنے دے، اسی گھر کے اندر رہنے دے۔ کہا نہیں جلدی نکالو، جلدی نکالو۔ ارے ہم نے کہا معاملہ کیا؟ اس باپ کا تو بڑا لحاظ کرتا تھا، اس باپ کا بڑا احترام کرتا تھا، اپنے گھر میں سے جلدی نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ 2-4 مہینہ اور رہنے دے۔ کہا کہ نہیں دیکھو تو عجیب بات ہے، بیٹا رو بھی رہا ہے، کفن کا انتظام بھی کر رہا ہے، بیٹا رو بھی رہا ہے، غسل کرنے والوں کو بلا بھی رہا ہے، بیٹا رو بھی رہا ہے اور قبر بھی کھدوا رہا ہے، بیٹا رو بھی رہا ہے، کاندھے پہ لے جانے کے لیے جنازہ بھی منگوا رہا ہے۔ ارے جب روتا ہے تو کم سے کم کچھ دن پڑا رہنے دے، کچھ دن رہنے دے۔ کہا نہیں ارے اب اس کی جان نکل گئی ہے، نکالو۔ اس کے اندر جو جان تھی وہی قیمتی چیز تھی، وہ اب نکل گئی ہے، اب یہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں ہے، نکالو، جلدی نکالو۔ باپ ہے تو نکال دو، ماں ہے تو نکال دو، بیٹا ہے تو نکال دو، بیوی ہے تو نکال دو، شوہر ہے تو نکال دو، پوتا ہے تو نکال دو، بھتیجا ہو تو نکال دو، پیر ہو تو نکال دو، مولوی ہو تو نکال دو، مرشد ہو تو نکال دو، جلدی نکالو۔ ہم نے کہا بات کیا؟ کہا روح نکل گئی ہے، اب کہیں اگر یہ رہا تو اس کا بدن پھولے گا، پھٹے گا، اور پھر پھٹنے پھولنے کا یہ اثر ہوگا کہ ہمارے گھر کی فضا خراب ہو جائے گی۔ ابھی ایک جا رہا کہیں سب کو نہ جانا پڑ جائے، ایک ہی کے پیچھے فضا خراب ہو جائے گی، لہذا اب جب اس کے اندر جان نہیں ہے تو اس کو نکال دو۔ یہ مت دیکھو کہ باپ ہے، یہ مت دیکھو کہ بیٹا ہے، یہ مت دیکھو کہ بیوی ہے، یہ مت دیکھو کہ محبوبہ ہے، یہ مت دیکھو کہ نانا ہے، اب یہ نکال دینے کے لائق ہے۔ اب جب جان نہیں ہے تو یہ رکھنے کے لائق نہیں ہے، نکال دو۔ ارے دوستو بے جان کو تم نے نکال دیا، بے جان کو نکال دیا، یہیں سے اصول مل گیا، جب جان نہیں ہے تو رکھنے کے لائق نہیں۔ تو اسی طرح سے اب بے ایمان کو بھی نہیں رکھنے جانا، بے ایمان کو بھی نہیں رکھنا ہے۔ اگر کوئی ایمان سے نکل گیا ہے تو گھر سے نکال دو، گھر سے نکال دو، باپ ہو تو نکال دو، بیٹا ہو تو نکال دو، چچا ہو تو نکال دو، بیوی ہو تو نکال دو، اس لیے کہ بے جان سے مادی فضا خراب ہو رہی تھی، بے ایمان سے روحانی فضا خراب ہوگی، بے ایمان سے روحانی فضا خراب ہوگی۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ خیال کرتے چلے جاؤ۔ ایک بات میں بتاؤں، اور یہاں سوچنے کی بات اور سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھو اگر تم یہ کہو کہ سب کے سب وہی ہو تو کیا کریں؟ ابھی کہا نا کہ بے ایمان ہو تو نکال دو، میں کہتا ہوں سب کے سب وہی ہو تو کیا کریں؟ کہ جب سب کے سب وہی ہو تو تم خود نکل جاؤ، خود نکل جاؤ۔ ارے مکے سے ہجرت کرنے والوں کی سنت پہ عمل کرو، جب سب کے سب وہی ہیں تو نکل جاؤ، جب سب کے سب وہی ہیں تو نکل جاؤ۔ تو مکے سے ہجرت کرنے والوں نے بتا دیا کہ ایک ہو تو نکال دو، سب ہو تو خود ہی نکل جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔